بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے اور اس کو کچھ خاص ضروری بھی نہیں سمجھتے کہ بلا عذر، بغیر کسی بیماری کے یا اور کسی مجبوری کے وہ نماز گھر پہ ہی ادا کر لیتے ہیں۔ اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو اتنی سختی سے ہمیں جماعت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ان حدیثوں کو پڑھ کر کبھی جماعت کو ترک نہیں کرے گا۔ تو میں چند حدیثیں آپ کے علم کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ کس قدر یہ اہمیت کی حامل ہے، اور تاکہ آپ اس گناہ سے بچ سکیں، کیونکہ ایون کہ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جماعت کے لیے نہیں آتا تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسا ہو کہ ہم نماز پڑھتے بھی رہیں اور قبول بھی نہ ہو اور ہمیں اس کی وجہ سے قیامت کے دن رسوائی کا سامنا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے تو پھر تو آپ سے یہی التجا کروں گا کہ ان حدیثوں کو سنیے اور خود بھی ان پہ عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی ان سے آگاہ کیجئے۔ تو مسلم و ابو داود اور نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر کھلا منافق یا بیمار، اور بیمار کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دو شخصوں کے درمیان میں چلا کر نماز کو لاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سنن الہدا کی تعلیم فرمائی، اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا سنن الہدا سے ہے۔ تو دیکھیے کس قدر سختی سے فرمایا کہ جو نماز کو نہیں آتا تو گویا اس کو ہم منافق تصور کرتے یا پھر وہ بیمار ہوتا، اور بیمار کی کیا کیفیت بتائی، یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی سی پرابلم ہو گئی، چھوٹا سا عذر ہو گیا، بلکہ اس قدر اگر ہو سکتا کہ وہ دو لوگوں کے درمیان چل کر مسجد تک آ سکتا تو وہ آتا، یعنی اس سے پرے جو ہے تو وہ پھر بیمار کی کیفیت میں آتا ہے۔ تو دیکھیے کس قدر ہمیں اس کی طرف سختی سے حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یوں ہے کہ جسے یہ اچھا معلوم ہو کہ کل خدا کے سامنے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو پانچوں نمازوں پر محافظت کرے، جب ان کی اذان کہی جائے تو اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن الہدا مشروع فرمائی اور یہ سنن الہدا سے ہے، اور اگر تم اپنے گھروں میں پڑھ لی جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتا ہے تو تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑ دی، اور اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیے کہ فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر سنت کو ترک کر دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آج کیا ہم گمراہی میں نہیں پڑ گئے؟ آج ہمیں بہت سے معاملات جو بالکل ہمارے سامنے کلیئر تھے، جن میں شک پڑنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اکثر لوگ ان میں بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیا ہے۔ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ کافر ہو جاؤ گے، یعنی ایک جگہ فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے، اور دوسری ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ کافر ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح طہارت کرے پھر مسجد کو جائے تو جو قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ نیکی لکھتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ مٹاتا ہے۔ تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور ترک کرنے پہ اس کی سزا اور اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب تک کوئی بہت ہی زیادہ مصیبت میں نہ ہوں تو تب تک جماعت نہ ترک کریں۔ اسی طرح امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور حاکم میں ایک روایت ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقین پر گراں ہیں، اگر جانتے کہ ان میں کیا ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل
گھسیٹتے آتے اور بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کی مثل ہے، اور اگر تم جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو اس کی طرف سبقت کرتے۔ مرد کی ایک نماز کے ساتھ نماز بنسبت تنہا کے زیادہ پاکیزہ ہے، اور دو کے ساتھ بنسبت ایک کے زیادہ اچھی، اور جتنے زیادہ ہوں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ تو دیکھیے مطلب جو منافقین ہیں وہ باقی 3 نمازیں ان کے لیے آسان تھی، وہ بھی ادا کرتے تھے، تو ہم آج منافقین سے بھی پرا چلے گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایون کہ وہ 3 دن والی نمازیں بھی نہیں ادا کر سکتے، کہ ہم منافقین کی صف میں کھڑے ہو جائیں کہ وہ فجر اور عشاء کی ان کے لیے گراں تھی، لیکن باقی 3 وہ ادا کر لیتے تھے، اور ہم ان کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سک رہے کہ ہم وہ 3 بھی ادا کریں۔ تو اپنے اوپر غور و فکر کیجئے، اپنے عمل کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کا مذہب فالو کر رہے ہیں، سیلف ڈیفائنڈ مذہب فالو کر رہے ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت فالو کر رہے ہیں۔ تو اگر تو سیلف ڈیفائنڈ فالو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں نہ کہ اپنے بنائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلنا ہے، بلکہ ہمیں جو اسلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اور جن کا ہمیں حکم دیا ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کے منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز فجر و عشاء ہے، اور جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے قصد کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو امر فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نماز عشاء قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ جو کچھ گھروں میں ہے آگ سے جلا دو۔ تو اس سے سخت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ تو پھر بھی ہم اس چیز سے باز نہیں آتے، پھر بھی ہم عذر تلاش کرتے ہیں کہ نماز قبول ہو جاتی ہے گھر میں۔ ہمیں کیا یہ روایتیں نظر نہیں آتی؟ کیا ہم اندھے ہیں؟ ہم نے دنیا کا تو تمام علم حاصل کر لیا، اور یہ چند پیسے 4 پیسے کمانے کے لیے اور دنیا میں عزت و شہرت کمانے کے لیے ہم دن رات پڑھتے ہیں، اور یہ ہم چند کتابیں ہیں جن میں قرآن اور حدیث کی کتابیں ہیں، کیا وہ ہم نہیں پڑھ سکتے؟ تو اگر تو ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ علم بھی حاصل کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ پھر ابو داؤد و ابن حبان ابن عباس سے راوی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اذان سنی اور آنے سے کوئی عذر مانے نہیں اس کی وہ نماز مقبول نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا عذر کیا ہے؟ فرمایا خوف یا مرض، اور ایک روایت میں کہ انہی سے ہے جو اذان سے سنے اور بلا عذر حاضر نہ ہو اس کی نماز ہی نہیں۔ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کہ اس قدر فرمایا کہ جو نماز بلا عذر یعنی بیماری، اور بیماری اوپر بتا دیا گیا کہ کس کیفیت کی اور کس شدت کی بیماری ہو، تو بلا عذر فرما دیا کہ جو نہیں آتا مسجد کو تو اس کی تو نماز ہی قبول نہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں یا آبادی میں 3 شخص ہوں اور نماز نہ قائم کی گئی مگر ان پر شیطان مسلط ہو گیا، تو جماعت کو لازم جانو کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو۔ پھر ایک اور روایت میں جو ابو داؤد و نسائی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی کہ مدینہ میں موذی جانور بکثرت ہیں اور میں نابینا ہوں، تو کیا مجھے رخصت ہے کہ گھر پر پڑھ لوں؟ فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا تو حاضر ہو۔ اس کی مثل مسلم
رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ سے، اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیر میں ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور احمد ابو یعلا اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوسط میں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ تو ایون کہ نابینا شخص کو فرمایا، اور ان کو بھی عذر تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ موذی جانور ہیں اور مجھے نظر بھی نہیں آتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو تم حاضر ہو۔ تو کیا میں اور آپ بالکل صحیح جسامت و صحت رکھتے ہوئے پھر بھی کوئی عذر ہمارے پاس ہے کہ ہم حاضر نہ ہوں کہ جہاں نابینا کو فرما دیا گیا کہ وہ بھی آئے؟ اور پھر امام احمد اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اور دوسری صفوں پر؟ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی اور دوسری پر؟ فرمایا اور دوسری پر، اور فرمایا صفوں کو برابر کرو اور مونڈوں کو مقابل کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ اور شادیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری روایات جو ہیں یہ سننے کے بعد اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ ایمان رکھتے ہیں اور اب واقعہ ہی آپ مسلمان ہیں، تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے جماعت، کہ جس قدر ہم اس کو حقیر سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں کہ خیر کمرے میں پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لوں گا، ابھی میں کام کر رہا ہوں، ابھی آفس میں ہوں اور ابھی میرا ٹاسک جو ہے نا وہ ہاف ہوا ہے تو میں پورا کر کے میں جاؤں گا، اور ابھی میں نیوز دیکھ رہا ہوں، ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے عذر جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم پیش کرتے ہیں، اور بلا عذر شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے اور ہمیں بیوقوف بناتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں اس بڑے اجر سے محروم کرتا ہے اور ایک عذاب کو ہمارے لیے لازم کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹیے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہم جو آج جس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، جس عذاب میں ہیں، اور دنیا میں بھی ہم ذلیل تر ہیں۔ آج مسلمان کی قیمت ایک بکری کے بچے کی مانند بھی نہیں ہے۔ آج دنیا میں کس قدر مسلمان ذلیل ہے، تو کل اگر قیامت کے دن بھی ہمیں ٹھکرا دیا گیا کہ تم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کیا تھا، تم نے تو شریعت کا مذاق اڑایا تھا، تو اگر ہم نہ ادھر کے رہے تو پھر اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ ہم دونوں جہانوں میں رسوا ہو جائیں۔ تو آئیے سنت کو لازم پکڑیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریے۔